السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ اس ولاگ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جرمنی سے پی ایچ ڈی کرنا آپ کے لیے کیسا رہے گا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اپروچ کیا اور مجھ سے سوال پوچھا۔ اس ولاگ کے لحاظ سے میں نے بہت زیادہ ہوم ورک بھی کیا ہے، بہت ریسرچ بھی کی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ کچھ عینی شاہد کو یہاں پہ لاؤں جو گواہ بنے کہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کرنا کیسا رہے گا اور بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے آپ اس ولاگ کے ٹائٹل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹل اتنا زیب نہیں دیتا، تھوڑا نازیبا ٹائٹل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جرمنی سے جو بھی شخص پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کا یہی حل ہوتا ہے۔ اب میں نے کوشش کیا میں اپنے کچھ دوستوں کو مدعو کروں اس ولاگ کے اندر اور ان کو بلاؤں اور ان کو اپنے ساتھ بیٹھاؤں اور پھر وہ اپنی آپ بیتی آپ کو خود سنائیں، لیکن میجورٹی کیسز میں یہ تھا کہ لوگ کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ زوم میٹنگ ہو جائے، زوم میٹنگ کے تھرو اس مسئلے کو تھوڑا سا اجاگر کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو سکی۔ کچھ ٹائم سنکرونائزیشن کے مسئلے تھے، تو میں نے ان کے مسائل سنے جو ان کی آپ بیتی تھی، اور اب میں وہی چیز آپ کو براڈ کاسٹ کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ جرمنی سے پی ایچ ڈی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پی ایچ ڈی پوزیشنز بہت زیادہ اوپن ہوتی ہیں ایک سال میں۔ جرمنی اور فرانس دنیا کے دو واحد ملک ہیں جو سب سے زیادہ پی ایچ ڈی پوزیشن اوپن کرتے ہیں، لیکن پی ایچ ڈی پوزیشن اوپن کرنے کے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ جو اس پروگرام میں انرولڈ ہوں وہ پی ایچ ڈی بآسانی کر سکیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق 2,80,000 لوگ جرمنی میں پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہوتے ہیں ہر کوارٹر ایئر کے اندر، یعنی 1/4 سال کے اندر، لیکن اس میں سے صرف 20,800 لوگ منطقی انجام تک پہنچ پاتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے پاتے ہیں۔ اب میں جو کہانی سنانے والا ہوں یہ تقریباً مور اور لیس جب میں نے 10-15 لوگوں کو سنا تو ان کی یکساں کہانی تھی، ایک جیسی ہی کہانی تھی، جس کو میں اب کیپشن کرنے والا ہوں۔ میجورٹی لوگوں کے جو کیسز ہیں جرمنی کے اندر کہ اکثر لوگوں کے جو پی ایچ ڈی جو نہیں ہو پاتی اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ پروفیسر سے پھڈا ہے۔ یاد رہے کہ جرمن پروفیسر کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پیچیدگی اپنے پروفیسر کے ساتھ شروع ہو گئی ہے تو یاد رہے کہ وہ آخر تک پہنچے گی اور ممکنہ طور پہ آپ کی پی ایچ ڈی ہالٹ ہو سکتی ہے یا کالعدم قرار دی جا سکتی ہے۔ اب جو میں کہانی آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً 50 سے 55% لوگوں کے ساتھ تھی کہ ان کا پھڈا ان کے پروفیسر کے ساتھ ہوا، اور بات چیت جو تھی وہ تھوڑی گمبھیر ہو گئی، اور ان کو اس سچویشن میں اندازہ نہیں ہوا کہ ان کو پی ایچ ڈی اسی وقت کوئٹ کر دینی چاہیے تھی۔ وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور پروفیسر جو ہے وہ شاید بھول گیا ہے یا وہ لڑائی جھگڑا جو تنازع ہوا تھا اس کو بھول گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس میں سے میں ایک کیس صرف کیپشن کر سکتا ہوں ورنہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ یہ کیس ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کا ہے جو کہ جس نے تقریباً 6 سال یا 7 سال اراؤنڈ پی ایچ ڈی پہ لگایا، اور اس نے 5 پبلیکیشنز کی، اور اس کی پبلیکیشنز جو ہیں آج بھی موجود ہیں ریپیوٹیڈ ویب سائٹس کے اوپر۔ ہوا یہ کہ اس نے جب اپنا پی ایچ ڈی تھیسس لکھا تو اس تھیسس کے اندر اس نے اپنے گزشتہ ریسرچ پیپر کا ریفرنس لکھا۔ اب وہ ریسرچ پیپر اسی کا تھا جو کہ ان کولیبریشن تھا اس کے 2-3 پروفیسرز کے ساتھ جو کہ اس لوپ میں موجود تھے، اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا وہ ساری کے سارے ریسرچ جو تھے وہ پبلش تھے اور وہ یقیناً اسی کے تھے، پیٹنٹڈ ریسرچ تھے، تو اس نے اسی کا کیپشن اپنے فائنل تھیسس پہ دیا۔ ہوا یہ کہ جب وہ فائنل ریویو کے اوپر اس کا تھیسس گیا تو جو ٹیم تھی جس نے ریویو کیا اس نے کہا کہ آپ نے پلیجرزم کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز یاد رہے کہ جرمنی میں آپ موجود ہیں اور آپ کے اوپر اگر پلیجرزم کا الزام لگا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب 90% کھیل آپ کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پلیجرزم کے اوپر کوئی ریویو اتنا پاسبل ہوتا نہیں ہے۔ اور جیسے پروفیسرز کا دماغ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جرمن پروفیسر کے ساتھ سنک کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا اس نے کوشش کی کہ کچھ بات ہو سکے۔ اس نے بلائنڈ ریویو کا بھی آپشن دیا، لیکن بلائنڈ ریویو بھی پاسبل نہیں ہو سکا، اور ان دا اینڈ اس کو پی ایچ ڈی کوئٹ کرنی پڑی 7 سال لگانے کے بعد۔ ان دا اینڈ 6 سال یا 7 سال لگانے کے بعد وہ بندہ بھی پی ایچ ڈی کے پلے گراؤنڈ سے باہر ہو گیا، لیکن اس نے عقلمندی یہ کی کہ چونکہ پی ایچ ڈی ایک فل ٹائم جاب ہوتی ہے، اس میں آپ کا پراپر ٹیکسیشن وغیرہ کٹتا ہے، آپ کی ایک پراپر سیلری ہوتی ہے، تو اس بیسس پہ آپ امیگریشن اپلائی کرنے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو اس نے عقل استعمال کی، اس نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا اور اس کی امیگریشن ہو گئی۔ تو خیر ایک اسٹوری تو یہ تھی۔ دوسری اسٹوری بھی بڑی ہیبت ناک تھی کہ چلو یہ اسٹوڈنٹ تو ایسا تھا کہ یہ ایک فائنل اسٹیج تک پہنچا تھا، لیکن جو دوسری اسٹوڈنٹ تھی
وہ فائنل اسٹیج پہ بھی نہیں پہنچ سکی. Few moments later. اور اس کے ساتھ معاملات کچھ یوں ہوئے کہ اس نے میکینیکل میں پی ایچ ڈی شروع کی تھی اور پی ایچ ڈی کے تقریباً 3.5 یا 4 سال گزر چکے تھے اور اس درمیان اس نے کچھ پبلیکیشن کی تھی اور کچھ پبلیکیشنز کے اوپر اس کے پروفیسر کو کچھ اعتراضات اچانک سے ہونا شروع ہو گئے. اپنے ہی چنے ہوئے ٹاپک پہ اعتراض اٹھانے لگا اور ان دا اینڈ اس سے دونوں کے درمیان جو معاملات تھے وہ پیچیدہ ہونا شروع ہو گئے اور آخر کار یہ ہوا کہ اس کا پی ایچ ڈی کنٹینیو کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ اس کے گرانٹس جو تھے پروفیسر نے روک دیے تھے. تو خیر اس طریقے سے 4 سال گزارنے کے بعد یا 4.5 سال گزارنے کے بعد اس طالبہ نے بھی پی ایچ ڈی سے اپنے ہاتھ دھو لیا. کوئی پاکستانی جو یہاں پہ آتا ہے اور جب وہ یہاں کے 10-15 سال کے سسٹم سے گزرتا ہے اور سسٹم سے گزر کے وہ نیشنلٹی ٹریک وغیرہ سے ہونے کے بعد جب وہ پاسپورٹ لیتا ہے, جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ جرمن سسٹم کو کس طریقے سے کیپشن کریں گے تو اس کا جو سمری ہوگی یہاں کے سسٹم کے متعلق وہ کچھ الگ ہوگی. وہ یہ کہے گا ڈیلے یعنی سسربی اور پیچیدگی یعنی کمپلیکیشن. یہاں کے سارے سسٹم کمپلیکیٹڈ ہیں اور بہت ڈیلیز ہیں اس کے اندر. اب یہ خاص طور پہ رکھے گئے ہیں یا کوئی خاص اس کی وجہ ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن خیر اینی ویز. اور جو جرمن لوگ ہیں وہ اتنے جلدی باہر کے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کے دماغ میں ایکسیپٹنس اتنے آسانی سے نہیں ہوتی. اور خصوصی طور پہ اگر آپ ان کی زبان نہیں سیکھ پا رہے ہیں یا ان کی زبان نہیں بول پا رہے ہیں تو ان کے مزاج میں یا ان کے دماغ میں آپ کے لیے بہت بڑا کراس سائن موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آتا. وہ اوپر سے شاید آپ سے اچھے سے ملیں, بات کریں, ہنسیں, مسکرائیں, لیکن اندر سے آپ کے لیے ایک کینسل کا سگنل موجود ہوتا ہے. جی ہاں ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.